نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ افضل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، اج دے درس تصوف دے اندر خواہشات نفسانی دے بارے ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ 7 دی 26 میں پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنوں گا شرف حاصل ہویا۔ اس پاک سنے رب نے فرمایا اور تسی کدے نفس دی خواہش تے عمل نہ کریو تے تانوں اللہ دی راہ تو ہٹا دو۔ اس پاک سنے رب نے دسیا کہ نفس دی کدے بھی کسی خواہش تے عمل نہ کرو، نفس ہمارا دی تے تانوں اللہ دی راہ تو ہٹا دو، اللہ تک نہیں پہنچن دو۔ قرآن کریم سنے رب نے دسیا کہ میں انسانوں کو اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا اور میری بارگاہ تک آنے والا رستہ ہی سیدھا رستہ ہے، جیسا کہ سنے رب نے قرآن سے دسیا وَأَنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَیہِ تَبْتِیلًا، اور سیدھا رستہ ہو جڑا اللہ تک جا پہنچدا۔ اللہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال تاں ہی فرمایا جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے، کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن بقول شعر۔ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ کائنات دی ہر چیز اور انسان دی ہر لہر دے اندر بار دی ساری نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اکسی ظہور ہے، اور نور حقیقت محمدیہ اللہ دا نور ہے۔ اور یہ اندر روح سونے رب نے اپنی روح پھوکی ہے تاکہ روح یہ جسم جو نکل کے اللہ کی بارگاہ تک پہنچ کے دید مولا دی نعمت حاصل کرے۔ اللہ پاک نے قرآن دسیا کہ انسانوں نے پیدا ہی میں اپنے دیدار واسطے کیا، وہ طریقہ بھی دستا وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور قرآن پاک سنے رب نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، یعنی نفس ہمارا خواہشاں جڑیاں انسان نو اللہ طرف نہیں جان دیں۔ یا کائنات غور کر کے دیکھ لو، جننے لوگ ہیں نفس کے پیچھے لگ گیا، کوئی مال پیچھے دوڑیا، کوئی مشہوری پیچھے دوڑیا، کوئی سواداں پیچھے دوڑیا، کوئی مربیاں بلڈنگاں پیچھے دوڑیا، کوئی کاراں کوٹھیاں بنگلیاں پیچھے دوڑیا، تے دن رات اپنے نفس دیاں خواہشاں پوریاں کرنے واسطے سونے رب لو منہ موڑ کے دنیا کتی پیچھے دوڑ کے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور اپنے دو جہان برباد کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف جان کو رکے ہوئے ہیں۔ اسی واسطے رب نے فرمایا کہ کدے بھی اپنی خواہش پہ عمل نہ کرو، تو اللہ کی راہ تو روک دو، یعنی کدے بھی تمہیں اللہ کی تک نہیں پہنچن دو۔ اگر کوئی شخص چاہتا کہ میں رب سونے تک رسائی حاصل کرا، دیدے مولا کی نعمت حاصل کرا اپنے دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نہ، تو پھر انہوں چاہیے کدے بھی نفس مولا کی کسی خواہش پہ عمل نہ کرے، ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق کرے، ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت کے نال رہے اور اس راہ خوب ریاضت و مجاہدہ کرے۔ رسالہ کشاریہ دے اندر حضرت امام کشاری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ جڑے ہیں وہ فرماؤندے ہیں کہ جس شخص دے اتنے وہ دا نفس غالب آ گیا اور وہ اپنے خواہشات دا قیدی بن جاؤ گا، یعنی آپ فرماتے جی تو نفس غالب آ جائے تو وہ اپنی خواہشات کا قیدی بن جائے گا، دن رات خواہشاں کے پیچھے لگا رہے گا، ذلیل و رسوا ہوئے گا، اللہ تو دور ہوئے گا، رنگ برنگیاں مصیبتاں غماں پریشانیاں ٹینشناں نفسانی جسمانی روحانی بیماریاں مبتلا ہو گئے، اپنے اندر ظلماتی ویوز لہراں
متفن پیدا کرتا رہے گا، جس طرح انسان دے اندر دے پانی دے کرسٹل ٹوٹ پھوٹ کے زخمی ہو کے انہوں جو نکلنے والے ظلماتی ویو انسان نو بیماریاں مبتلا کر دینا گے۔ آپ مزید فرماؤندے نے حضرت ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ کہ جس شخص دا نفس غالب آ گیا وہ خواہشات دا قیدی بن گیا اور وہ اپنی خواہش دے قید خانے وچ گھریا ہوئے گا، اور اللہ جل شانہ وہ دل دے اتنے تمام فوائد جڑے حرام قرار دے دیں گے، لہذا وہ اللہ دے کلام تو نہ لذت حاصل کر سکے گا نہ شرینی، انہوں کس قدر بار بار کیوں نہ پڑھتا ہوئے، کیونکہ سونا رب فرماندا ہے قرآن پاک دے اندر کہ میں اپنی آیات نو انہاں لوکاں تو پھیر لواں گا جڑے دنیا وچ ناحق غرور کردے نے۔ یعنی آپ نے دسیا کہ تے جنہیں بھی قرآن پاک تو منہ موڑیا اور نفسی دخاشات دے پیچھے لگیا بس اپنے دو جہان برباد کر بیٹھا، انہوں کدے بھی قرآن پاک دی تلاوت دی لذت نہیں آئے گی۔ حالانکہ قرآن پاک اللہ دا آخری پیغام ہے، یہی سارا مکمل نظام پروگرام ہے تمام نسل انسانی واسطے، اس کو علاوہ سارے پروگرام جدے سب شیطانی نے، اور قرآن چ ہر رہنمائی موجود ہے۔ اس واسطے آپ نے فرمایا کہ جڑا نفس دا قیدی ہے، خواہشات دا قیدی ہے، خواہشات دا پجاری ہے، وہ کدے بھی اللہ دے پروگرام قرآن دی لذت حاصل نہیں کر سکتا، نہ پروگرام کو سمجھ سکتا، نہ تے عمل کر سکتا۔ اس رسالہ کشاریہ لکھیا کہ احمد عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ جیڑا بھی اداب شریعت دا پابند رہا اللہ جل شانہ نے وہ دل نو نور معرفت و منور کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان افعال اور اخلاق دے وچ انہیں تابع داری کرن تو ود کے کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ کامیابی اگر چاہتا ہے اور دید مولا دی نعمت چاہتا ہے، اگر کوئی نور معرفت چاہتا ہے، یعنی وہ نور جس اللہ کا دیدار ہوتا ہے، کیونکہ ایک ہے معرفت دو طرح کی، ایک معرفت ہے علمی استدلالی جڑی ظاہری علم نال حاصل ہوتی ہے، قرآن و سنت فقہ تصوف ظاہری علم نال، ایک ہے کشفی شہودی مشاہداتی عرفان، جدو انسان دل دی آنکھاں دل دے آئینے دے اندر دید مولا دی نعمت حاصل کرے گا، پھر ہی وہ عرفان حقیقی علم حاصل ہوئے گا۔ کیا فرماتے سب تو بڑا مقام کامیابیاں دا راز نسخہ کیمیا صرف اور صرف حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے آپ تے افعال تے آپ دے اخلاق دے اتے عمل کرنا ہے۔ ابن عطا رحمۃ اللہ فرماندے انسان واسطے بدترین غفلت یہ ہے کہ وہ اپنے رب تو غافل ہوئے، وہ دے اوامر و نواہی تو غافل ہوئے، اور اللہ دے نال معاملے دے عذاب تو غافل ہوئے۔ یعنی آپ فرماندے بدترین غفلت جڑی وہ یہی ہے کہ انسان اپنے سونے رب نو بھولے۔ اللہ نہیں بھولنا چاہیے، کسے لمحہ بھی اللہ نہیں بھولنا چاہیے، بلکہ قلباً اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، ہر لمحہ سوندیاں جاگدیاں کھڑے بیٹھے لیندیاں کھاندیاں پیندیاں ہر حال چ اللہ نہیں بھولنا چاہیے۔ میرا ایک پرانا کلام ہوتا کہ شعر ہے کہ آج نقد ہے کل ادار اللہ بھولی نہ، اللہ بھولنے والی شے نہیں، کدے بھی انسان اپنے سنے رب نو نہ بھولے نہیں تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان نو چاہیے کہ نفس شیطان دنیا کے پجاریاں تو شیطانی پروگراموں تو الگ ہو کے اپنے پیر پیشوا کو کنیکشن حاصل کر کے راہ مولا مسافر بنے، ان کے زیر نگرانی انہوں کو ذکر کی نعمت حاصل کر کے مسلوں ریاض کو مجاہدات مراقبات سب آگے قرب ولایت کرے تاکہ روز کو وطن پرواز پیدا ہو جائے، اور ہو پھر پیشوا دے اللہ دے پیارے حبیب دی معرفت، اللہ دے فضل و توفیق نہ اللہ دے عطا کردہ نور نہ اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے دیدے مولا دی نعمت حاصل کرے۔
جس بارے کلندر لاہور اقبال فرما دے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہے تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ قرآن پاک سنے رب نے دسے واللہ الا رب کل منتہا انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے۔ بل اللہ قصد سبیل سیدھا رستہ اور اللہ تک جا پہنچدا۔ تے اللہ سبحانہ دی بارگاہ تے گہرائیاں دعا کہ اللہ سبحانہ اصل بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کامل معجز مسکین بے سہارا انسان ہے۔ صاحب پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اور تیری سونی پاک ذات مولا سونا ساڑا کوئی سارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، غافلاں لوگوں کو دور فرو رہنے والا بندہ بنائے، ہر لمحہ اپنی صحبت رہنے والا اور سر تو پیروں تک مرضی مولا بننے والا بندہ بنائے، شیطانی نظامات منہ موڑ کے قرآن و سنت کے روح کے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنائے، اپنے آخری پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نہ دنیا کے ہر انسان تک پہنچانے کے روح کے مطابق کلمہ عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ اللہ بس باقی سب ہوا سب ما علینا الا البلاغ المبین۔